بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. حدیث نمبر 223 ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ من سئل عن علم علمه ثم کتمه، کہ جس کسی شخص سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جس کا اس کو علم ہو، ثم کتمہ، پھر وہ آدمی اس سوال کا جواب نہ دے بلکہ اس کو چھپا لے، الجم یوم القیامت بلجام من نار، تو کل قیامت والے دن اس آدمی کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ کہ جس کسی شخص سے کوئی علمی بات پوچھی جائے جس کا اس آدمی کو علم تھا، لیکن علم ہونے کے باوجود بھی اس نے سائل کو، سوال پوچھنے والے کو بتلایا نہیں، اور نہ ہی اس کو وہ مسئلہ بتلایا بلکہ اس کو چھپا لیا، تو کل قیامت کے دن اس آدمی کے لیے جس نے اس علمی بات کو چھپایا اور اس سوال کا جواب نہیں دیا، سزا یہ دی جائے گی کہ کل قیامت والے دن اس کے منہ پر آنکھ کی لگام ڈالی جائے گی، جس سے اس کا منہ بند ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے اپنے منہ کو بند کر دیا تھا اور اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، تو اس لیے آخرت میں سزا بھی ایسی دی جائے گی کہ منہ میں لگام ڈال دی جائے گی جس سے اس کا منہ بند ہو جائے۔ وہ کہ جو دنیا میں اس نے عمل کیا تھا کہ اپنے منہ کو بند کر کے اس نے سوال کرنے والے کے سوال کا جواب نہیں دیا، تو کل قیامت والے دن بھی اس کو ایسی سزا دی جائے گی کہ آنکھ کی لگام اس پر کے منہ پر ڈال دی جائے گی، اور لگام کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جائے گا، بولنا چاہے گا بھی تو نہیں بول پائے گا۔ اس حدیث مبارک کے اندر ان علماء کے لیے، ان لوگوں کے لیے وعید ہے جس سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے، کسی دین کے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ جانتے بوجھتے بھی نہ بتلائے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں، تو ایک الگ بات ہے کہ وہ اس کے وعید کے ذیل میں داخل نہیں، لیکن علم بھی ہے، معلوم بھی ہے، پھر بھی اس نے چھپایا، نہ بتلایا، تو اس پر یہ سزا ہے کہ کل قیامت والے دن اس پر آنکھ کی لگام اس کے منہ پر ڈال دی جائے گی۔ تو حدیث مبارک کے اندر علمی بات کو چھپانے پر اور سائل کے سوال کے جواب نہ دینے پر یہ وعید بیان کی گئی، لیکن علماء کرام نے اس حدیث کے ذیل میں کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ اس حدیث کا تعلق ان سوالات کے ساتھ ہے جس کا تعلق واجبات یا فرائض کے ساتھ۔ فرض واجب سے متعلق اگر کوئی بات کوئی شخص پوچھتا ہے، پھر سننے والا جس سے پوچھا گیا وہ جانتے بوجھتے بھی اس کو جواب نہ دے، تو پھر یہ اس وعید کے ذیل میں داخل ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نیا مسلمان ہوا جس کو یہ پتہ نہیں کہ مجھ پر نماز فرض بھی ہے یا نہیں، جس کو یہ پتہ نہیں کہ مجھ پر روزے فرض بھی ہے یا نہیں، زکوٰۃ حج فرض بھی ہے یا نہیں، پھر اس سے وہ مسلم نماز کے بارے میں سوال کرے اور روزے، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں سوال کرے، اور سامنے والا شخص جانتے بوجھتے بھی اس کے سوالات کا جواب نہ دے، تو پھر یہ آدمی اس وعید کے ذیل میں داخل ہوگا۔ یعنی اس کو نہ بتلائے کہ تم پر نماز فرض ہے یا نہیں، اس کو نہ بتلائے کہ تم پر روزے، زکوٰۃ، حج فرض ہے یا نہیں، حالانکہ یہ چیز اس کو معلوم بھی تھی کہ سامنے والے پر اب نماز فرض، روزے فرض، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا وہ صاحب نصاب ہے، اتنے مال کا مالک ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، حج فرض ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جس سے وہ حج کا خرچہ برداشت کر سکے، تو حج فرض،
اب ایسے سوال کا جواب نہ دینا یہ گناہ ہے، کیونکہ اس سوال کا تعلق انسان کے فرائض اور واجبات کے ساتھ۔ کوئی ایسا سوال جس کا تعلق فرض اور واجب کے ساتھ نہ ہو، کوئی معلوماتی سوال کسی نے کر لیا، ایسا سوال جس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، صرف علم سے ہے۔ کوئی پوچھ لیتا ہے کہ بھائی اصحاب کہف کی کتے کا رنگ کیسا تھا، ان کی تعداد کتنی تھی۔ کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ اب اس قسم کے سوالات ایسے ہیں جن کا تعلق کوئی عمل سے نہیں ہے، یہ صرف علمی سوالات ہیں، معلوماتی سوال۔ اگر اس کا کوئی جواب نہیں دیتا تو یہ کوئی وعید کے ذیل میں داخل نہیں ہوگا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی یزید کے بارے میں کیا حکم ہے، تو یزید کے بارے میں جو بھی حکم ہو اس کا تعلق آپ سے نہیں، سائل سے نہیں ہے، اور نہ ہی سائل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہیں اس سوال کا تعلق فرائض اور واجبات کے ساتھ ہے کہ جس کے معلوم نہ ہونے پر انسان کا حرج ہوتا ہو، کوئی عمل رہ جاتا ہو، دنیا میں کوئی عمل رہ جاتا ہو، تو وہ اس سوال کا جواب نہ دے تو اس وعید کے ذیل میں، اس سزا کے ذیل میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر سوال سے مراد وہ سوال ہے جس کا تعلق فرض اور واجب کے ساتھ ہو، عمل کے ساتھ ہو۔ تو جس سوال کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، اگر جواب دینے والا اس کا جواب نہ دے تو وہ اس وعید کے ذیل میں داخل نہیں۔ اسی طرح دوسری شرط یہ بھی بیان کی ہے علماء نے کہ یہاں پر سوال سے مراد اس قسم کا سوال بھی ہے جس میں سائل کا مقصد بھی عمل کرنا ہو۔ بس اوقات سوال کرنے والا اس نیت سے سوال نہیں کرتا کہ مجھے یہ چیز معلوم ہو جائے، سوال کرنے والے کی نیت جواب دینے والے کو جانچنا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ۔ وہ سارے سوال کرنے والے اسی نیت سے کرتے ہیں کہ بھائی ذرا پوچھیں کہ بھائی ان کو یہ جواب معلوم بھی ہے یا نہیں معلوم ہے، صرف امتحان لینے کی غرض سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جواب جانتا بھی ہے نہیں جانتا۔ ان کا سوال کرنے کا مقصد جانکاری حاصل کرنا نہیں، معلومات حاصل کرنا نہیں، یہ صرف امتحان لینا مقصد۔ ایسے ہی کچھ سوال کرنے والے اس نیت سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا جواب جو آئے گا اس سے فتنہ پھیلے گا، اس سے لوگوں میں انتشار پھیلے گا، لوگوں میں جو ہے نا بدمزگی ہوگی، فساد پھیلے گا۔ اس قسم کے اگر سوالات کا جواب ایسے سوالات ہوتے ہیں جس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی جواب دے دے تو بس اوقات بدمزگی ہوگی، لوگوں میں جو ہے نا فساد ہوگا، لوگوں میں رنجش پیدا ہوگی، تو اگر ایسے سوال کا بھی جواب نہ دے تو وہ بھی اس وعید کے ذیل میں داخل ہے۔ تو حاصل حدیث مبارک کا یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کا تعلق فرائض اور واجبات کے ساتھ، عمل کے ساتھ ہے، پھر سامنے والا جواب نہ دے، حالانکہ اس کو پتہ ہے، جواب کا علم بھی ہے، اگر جواب کا علم نہیں ہے تب بھی اس وعید کے ذیل میں داخل ہے۔ جواب کا علم ہے، جانتے پوچھتے بھی وہ سائل کے سوال کا جواب نہیں دے رہا بلکہ چھپا رہا ہے، تو اس پر یہ حدیث مبارک کے اندر وعید سنائی گئی کہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، کہ قیامت والے دن اس آدمی کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ جو دنیا میں اس نے عمل کیا کہ سائل کے سوال کے جواب میں اس نے خاموشی اختیار کی، اپنے منہ کو بند کر لیا، تو آخرت میں بھی سزا ایسی ہی ہوگی کہ اس کو منہ کو بند کر دیا جائے گا اور آگ کی لگام ڈال کر اس سے کھینچ کر جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا اور جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو علم کا حصول بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی حصول کی بھی کتنی اہمیت ہے۔ پھر جب انسان کو علم آ جائے تب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس علم کی نشر و اشاعت کرے، اس علم کو چھپا کر نہ رکھے، اس معلومات کو چھپا کر نہ رکھے، لوگوں تک پہنچا، کیونکہ جو علم لوگوں تک پہنچتا ہے تو وہ علم بڑھتا بھی ہے، اس کا فائدہ بھی دوسروں تک پہنچتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی خوشبو لے لیکن سال بھر اس کو بوتل کے اندر بند کر کے رکھے، اس کا استعمال نہ کرے، تو اب اس خوشبو کا کوئی مقصد
حاصل نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بوتل کے اندر بند. لیکن جب خوشبو انسان لگائے گا تو پھر اس کا فائدہ حاصل ہوگا. یہی حال اس علم کی ہے جو انسان حاصل کرتا ہے. خوشبو کی مانند ہے علم، لہذا جب تک انسان اس علم کو حاصل کرے اور اس کو آگے نہ پھیلائے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ خوشبو تو خرید لیا لیکن بوتل میں بند کر کے رکھا، اس کو استعمال بھی نہیں کر رہا اور نہ ہی دوسروں تک اس کی خوشبو کو پہنچنے دے رہا ہے. تو جب انسان علم حاصل کر لے تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچائے، دوسروں تک اس کا فائدہ پہنچائے، تاکہ جو علم کی خوشبوئیں ہیں خود اس کی ذات میں بھی مہکیں اور دوسروں لوگ بھی اس کی مہک سے فائدہ اٹھائیں، اس کی خوشبو سے تلذذ حاصل کریں، اس علم سے مستفید ہوں. چھپانا ایک طرح سے اس کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور پوچھنے پر جواب بھی نہ دینا پھر یہ تو اور زیادہ سنگین گناہ کے زمرے میں داخل ہو جاتا کہ ایسے آدمی کے لیے کل قیامت میں یہ سزا ہے کہ آنکھ کی لگام اس کے منہ پر ڈال دی جائے گی اور اسے سے ہی کھینچ کر اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وسلم.